ہوئی ان میں کون لوگ تھے، یہ بہت تفصیلی بات ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہ ڈھول بجانے والے نبی کو تکلیف نہیں دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچانے والا ایک ڈھول بجانے والا نہیں ہے؟ نالیوں پر کھڑے ہو کر یا حسین کہنے والا ظالم نہیں ہے؟ اس نے کتنی بڑی توہین کی. جن ہستیوں کا نام ہر جمعے کو ممبر رسول اللہ پر لیا جاتا ہو، ان ہستیوں کا نام نوجوانوں کی نگاہیں چھت پر کھڑی ہوئی لڑکیوں کی طرف ہے، اور یا حسین یا حسین. میرے بھائیو، اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہو سکتی؟ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا عمل کون سا ہو سکتا؟ آپ اندازہ لگائیں. اس سے آدمی کہتا ہے وہ تو شہید ہوئے ہیں. اچھا، کسی کے گھر کا آدمی شہید ہی ہو جائے کیوں نہ ہو، کیونکہ شہید کے لیے پہلا جملہ جو قرآن حکیم کے اندر آیا ہے وہ قتل آیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ شہید اردو میں بولا جاتا ہے، شہید کا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. شہید کو جو ہے مقتول کہا جاتا ہے عربی زبان کے، قتل ہو جانے والا. جو قتل ہوا، اگرچہ قتل ہوا وہ دنیا سے تو گیا، جنت میں زندہ ہے. تو اگر کسی کے گھر کا آدمی شہید ہو جائے تو کیا ڈھول بجے گی اس کے دروازے؟ اپنے گھر کا کوئی بچہ مر جائے، اپنے گھر کا کوئی شخص بیمار ہو، اپنی کوئی اولاد بیمار ہو، اپنا کوئی رشتہ دار بیمار ہو، آدمی ڈھول نہ بجائے. محمد رسول اللہ کے نواسوں، محمد رسول اللہ کی اولاد نہر فرات پر ذبح کر دی گئی، اسی دن ڈھول بجانے والا کیا ظالم نہیں ہوگا؟ اسی دن ڈھول بجانے والا، انہی دنوں میں ڈھول بجانے والا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا نہیں؟ میرے بھائیوں، میں ان پر یہ فتویٰ نہیں لگتا کہ یہ یزیدی ہیں. یہ یزیدی نہیں ہیں، بلکہ یہ یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کام انہوں نے جو اختیار کیا وہ یزیدیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. میں چڑھا نہیں رہا ہوں کسی کو، بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ڈھول بجانے والے بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم سے الگ نہیں ہیں، ہم ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، دین کا کون سا کام یہ ہو رہا؟ اس سے دین کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا تعلق ہے؟ اور کیا کیا ہوتا ہے ان مجمعوں میں، ان جلسوں میں. میں ممبر رسول پر اس سے زیادہ اور کہنے کی جرت نہیں کر سکتا. نوجوانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں ان جلسوں میں، جلوسوں میں، آپ سب ہم سے زیادہ جانتے ہیں. میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں میں سوائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس کی گستاخی ہونا، اس کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہوتا. ان کا نام نالیوں پر کھڑے ہو کر لیا جائے، ان کا نام، ایک آدمی انڈر بیئر پہنے تب بھی نام لے رہا، ڈھول بجا رہا، یا حسین یا حسین. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا، اس کے قتل ہونے پر، اس کے شہید ہونے پر آج ڈھول بجانے والا ان کا ماننے والا کہتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اہل بیت سے محبت سب سے زیادہ رکھتے ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، نفرت رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا. تو اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن کچھ چیزیں جو 100-200 سال پہلے امت کے اندر رائج ہو گئی ہیں، جس میں حسن اور حسین کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اور جس میں نہ جانے کتنے زنا ہوتی ہے، نہ جانے کتنا چہل بٹا ہوتا ہے، نہ جانے کتنی عیاشیاں ہوتی ہیں. اور میرے بھائیوں، ان تمام رسومات سے نکل کر ایک پاک معاشرہ بن جائے، ایک پاک یہ امت بن جائے، ایک پاک قوم بن جائے، یہ خواہش ہے. میں اس لیے آج کے خطبے میں ان باتوں کو چنا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھ دے. آئندہ خطبے میں انشاءاللہ میں شہادت کا بھی تذکرہ کروں گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب کیا تھے، ان کو کیوں ایسا کیا گیا، کیا وجہ تھی. کم از کم اس کو تو سمجھا جائے. میرے بھائیوں، اگر دنیا کے اندر ایسا کوئی عمل کرنے لگا انسان جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، اور بعد میں اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کی روحانی تڑپ رہی ہوگی، روح تڑپ رہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے
30-35 سال کے بعد 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا. نہر فرات کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی 1-2 کو چھوڑ کر. اور اس کے بعد انہی دنوں میں امت خوب شور شرابہ کرے, خوب شربتیں پیے, خوب پلاؤ کھائے, بریانی کھائے, اور جو روزہ رکھے اسے کہے یہ مانتا نہیں. یہ کیا ظلم ہے میرے بھائیوں, کیا الٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز مجھے تہجد کی نماز ہے, اسی طریقے سے فرض روزوں یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے محرم کے روزے ہیں, جس کے تفصیل میں نہیں بیان کر سکا, وقت نہیں رہا پچھلے خطبے میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے, یوم عاشورہ کو. لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ آج کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی اس دن فرعون سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال میں اگر رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت میں, کیونکہ یہودی کافر ہیں, میں ان کی طرح کوئی کام نہیں کر سکتا. تو کہا کہ میں آئندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال نہیں رہے, دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن امت کو یہ بات بتا گئے کہ روزہ اگر 2 رہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس میں اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے 9 کو چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو 10 کو بھی نہ رہے, اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے, اس کو اتنا اہم نہ بنانا چاہیے. اگر 9 کو چھوٹ جائے 10 کو بھی رکھ لے, کوئی بات نہیں. اگر 11 کو چاہے تو بھی رکھ لے. ایک آدھ صحابی سے ملتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 تاریخ کا روزہ تو نہیں ملتا ہے, لیکن صحابہ کرام سے ایک صحابی نے یہ رائے قائم کر لی کہ اگر میں 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا تو 10 کو رکھتا ہوں, پھر 11 کو رکھ لیتا ہوں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھے جائیں. تو اس لیے مخالفت تو اس سے بھی ہو جائے گی کہ 11 کو رکھ لیا جائے گی, ان کی رائے ہے, یہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں. قرآن حدیث میں ہے کہ 9-10 روزے رکھے جائیں. لیکن اگرچہ ایک صحابی کی رائے ہے, کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر 10 کو رکھ لے پھر 11 کو بھی رکھ لے. اگر کسی وجہ سے 10 کو ہی رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مجرم نہیں ہے وہ شخص کہ 10 کو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر 10 محرم کو ہی روزہ رکھا. تو میرے بھائیوں, جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور اہل بیت کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں, جن کو 7 سال کی عمر میں جنت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہو, جن کو 13 سال کی عمر میں جنت کے سردار قرار دیا ہو, ہم ان کے لیے کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں, ان کے لیے کیا ڈیک کر سکتے ہیں. صدقہ خیرات کرنا ہے, لوگوں میں تقسیم کرنا ہے تو اپنے باپ ماں کے لیے کرو, کیونکہ حسن حسین بخشے بخشائے ہیں, ان کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے دین کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ آل محمد پر درود نہ بھیج دے. اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد کہہ کے اپنی نماز ختم کر دے تو کیا نماز مکمل ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور آل میں حضرت فاطمۃ الزہرا, حضرت حسن اور حضرت حسین, اور یہ تمام کی تمام آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, آل علی, یہ سب کے سب آل میں سے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کچھ کرنا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ محرم کے دنوں میں سب سے زیادہ درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آل میں یہ کربلا میں شہید ہونے والے لوگ آتے ہیں. آل پر جو کچھ ان کے شان کے مطابق تھا, جو کچھ ان کے لیے بہتر تھا, اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کہ سب سے زیادہ درود پڑھا جائے اور اپنی نماز کو مکمل نہ سمجھا جائے جب تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھے. اور کوئی دنیا کے اندر ایسی نماز نہیں پڑھتا ہے کہ ایک عربی کا ایک شعر ہے کہ جو کہتے رہے ہمیں انہی سے لٹی باغ رسالت کی بہار, جو اپنی نمازوں میں پڑھتے رہے صلی علی محمد. وہ کون لوگ تھے جو کربلا میں قتل کیا تھا؟ وہ نبی پر اور ان کی آل پر درود پڑھنے والے بھی تھے, وہ مسلمان تھے, کافروں سے یہ جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ لوگ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد پڑھتے تھے. لیکن اگر اللہ سمجھ صحیح چھین لے, اگر صحیح ہدایت نہ ملے تو آدمی اب زبان سے جو بولتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے. یہ ایک تحقیقی جائزہ تھا جو میں نے آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ سچائی کیا ہے. آئندہ خطبہ, آئندہ جمعہ 9 محرم کو پڑے گا,
9 محرم کو. اس میں انشاءاللہ شہادت کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی وہ سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما, اپنے نبی کی آل سے سچی پکی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم میں جو جس لین سے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا رب العالمین, یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کلی نصیب فرما. یا رب العالمین ہم میں جو جس لین سے کاروبار کی لین سے یا کسی بیماری یا کسی پڑوسی کی لین سے اللہ پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.